ہائی ویلیو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایسا انسان جس کی اپنی نظر میں اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس کی عزت نفس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں اس سے لگے کہ اس کا محبوب متوجہ نہیں ہے وہ فوراً دور ہٹ جاتا ہے۔ اسے خیرات میں محبت نہیں چاہیے ہوتی، اس کی اپنے محبوب کے علاوہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے، اور یہ خصوصیت صرف ایسے انسان میں ہوتی ہے جو خود سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ سپیس دینا کسی بھی انسان کی وہ خصوصیت ہوتی ہے جو آپ کو اس کی محبت میں مبتلا کرتی ہے۔ سپیس رشتوں میں جادو کا کام دیتی ہے۔ ہر رشتے کو سپیس چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ گرو کر سکے۔ جڑ کو تنا بن کے اپنی شاخیں پھیلانے کے لیے بھی سپیس یعنی جگہ درکار ہوتی ہے، ورنہ تنگ سی جگہ پہ گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ نیڈی اور کلنگی ہونا، یہ دو ایسی خصوصیات ہیں جو کسی انسان کو انتہائی بےکشش بنا دیتی ہے۔ یہ لوگوں کو آپ سے دور کرتی ہیں۔ انسان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نیڈی اور کلنگی برتاؤ سے چڑھتا ہے۔ ایسے انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا جو خود کو اپنے محبوب کے پیروں میں رول دے اور جو ہر وقت اس کی محبت اور توجہ مانگے۔ اور جو خود سے محبت نہیں کرتا، اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت میں مل جائے نا، تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ ہر جاندار کے اندر جو محبت کی توانائی رکھی گئی ہے، اس کو جب تک وہ اپنی ذات پہ نہیں لوٹاتا، وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو خود سے محبت نہیں کر سکتا، وہ نہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق سے، کیونکہ انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہی وہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔ کیا کسی شخص سے آپ کو شدید قسم کی obsession ہے؟ کوئی ایسا شخص جو آپ سے دور ہے، آپ کی گرفت میں نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن پہ ہمہ وقت سوار رہتا ہے۔ آپ ایک عرصے سے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو نہ توجہ دیتا ہے نہ محبت۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی اس کے لیے بے قراری بڑھتی جاتی ہے، لیکن اس کو آپ کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ آپ کا میسج دیکھ لے تب بھی اکثر جواب دینے کی زحمت نہیں کرتا، وہ آپ کی کالز نہیں اٹھاتا، وہ آپ سے دور بھاگتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، وہ آپ کو ایک دم بہت توجہ دے ڈالتا ہے، بس چند منٹ کے لیے آپ سے راب ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ دور ہو جاتا ہے، پھر سے وہی بے قراری، اور یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ فی الحال اس مسئلے کا شکار نہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ اس فیز سے نکل آئے ہوں، اب وہ شخص اہم نہ رہا ہو، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے ایسے خود کو بے مول کر کے کیوں بھاگتے ہیں۔ ہم یہاں حلال اور حرام محبت کی بحث میں نہیں پڑھ رہے، یہاں بات آپ کے رویے کی ہو رہی ہے کہ خود کو کیوں بے مول کر دیا جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ہمارے دل کے دو خانے ہیں، ایک خانہ لبالب بھرا ہے اس محبت سے جو ہم کسی کو دیتے ہیں، دوسرا خانہ خالی ہے، اس میں وہ محبت آ کے ٹھہرتی ہے جو دنیا والے ہمیں دیتے ہیں۔ یہ محبت ہم اپنے اندر جمع کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمیں طاقت دیتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ دل کے یہ دو خانے دو شیشے کے جگ کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں اور ان میں پانی بھرا جا رہا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگ کا نچلا حصہ ٹوٹا ہوا ہے اور دوسرے کا ڈھکن نہیں ہے، یعنی کہ محبت کو وصول کرنے کے خانے کا نچلا حصہ نہیں ہے، اس میں جو اندر آتا ہے نیچے سے نکل جاتا ہے۔ جیسے کہ محبوب شخص چاہے روز کالز کرے، چاہے پورا دن ساتھ رہے، مگر جیسے ہی وہ اوجھل ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھو گیا ہے، بے قراری واپس آ جاتی ہے، دل سیر نہیں ہوتا، آپ کو ہر وقت اس کی محبت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ محبت کی وصولی کے کھانے کا نچلا حصہ نہیں ہے، اور جو خانہ بھرا ہوا ہے محبت دینے کا خانہ، اس کا کوئی ڈھکن نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، اس میں محبت اتنی زیادہ ہے کہ امڑ امڑ کے باہر آ رہی ہے۔ اسی لیے آپ وہ ساری محبت کسی ایک شخص پہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے مرض کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے ایک خانے کا نچلا حصہ نہیں ہے اور دوسرے کا ڈھکن نہیں ہے، ایک میں جو جائے وہ ضائع ہے، دوسرے میں سے جو نکل رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں، مگر ایسا صرف دل کے بیماروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا، وہ جس کھانے میں ایکسٹرا محبت بھری ہے نا، وہ لوگوں پہ لٹانے کے لیے نہیں تھی، اس زائد محبت سے آپ نے خالی کھانے کا نچلا حصہ بنانا تھا۔ یہ جس محبت کی توانائی کو آپ کسی انسان پہ لٹاتے پھر رہے ہیں، یہ دراصل دوسرے کھانے کے لیے تھی، جس کے نچلے حصے پہ آپ نے گارے کی طرح اس کو چپکانا تھا۔ یہ زائد محبت آپ نے اپنے دل کے ہی دوسرے کھانے میں انڈیلنی تھی۔ لیکن اپنے ہی دل میں محبت کی منتقلی کیسے کی جائے؟ آپ نے اگر اپنے محبت کی وصولی کے کھانے کا نچلا حصہ بنانا ہے تاکہ لوگوں کی محبت ضائع نہ ہو، تو آپ کو پہلا کام خود سے محبت کرنے کا کرنا ہوگا۔ جب تک آپ خود سے پیار نہیں کریں گے، کوئی آپ سے پیار نہیں کرے گا۔ خود سے محبت کو کچھ لوگ خود پسندی اور غرور قرار دیتے ہیں، یہ رویہ غلط ہے۔ خود پسندی اور غرور بالکل الگ چیزیں ہیں۔
خود پسندی اور غرور یہ کہتی ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں کیونکہ دوسرے مجھ سے کمتر ہیں، مگر خود سے محبت یہ کہتی ہے میں خود سے واقف ہوں، میں خود کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتی ہوں، میں محبت اور توجہ کے قابل ہوں کیونکہ میں خود کو محبت اور توجہ دیتی ہوں، اور میں ہر وقت اپنی ذات کو بہتر بنانے پہ کام کر رہی ہوں۔ خود سے محبت کرنا ایک رویہ ہے، ایک آرٹ ہے، ایک عادت ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور جب انسان خود بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے، پھر لوگوں کی محبت اس کے دل کو پریشان نہیں کرتی، اور دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر کبھی سیر نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں جس چیز کی محبت اللہ کی جگہ لیے ہوئے ہیں، اس کو وہاں سے نکالے بغیر دل کبھی نہیں بھرے گا۔